اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام حق و سچ کا قافلہ کی آخری نشست کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شائستہ عباس زیدی۔ ناظرین، حق و سچ کا قافلہ یعنی قافلہ حسین ابن علی مدینے سے پرچم سرفرازی دین حق مبین کو بلند کرتا ہوا اپنی منزل کی طرف رواں ہوا۔ کربلا پہنچ کر اس قافلہ حق و سچ نے ریگزار کربلا پر اپنے لہو سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو تحریر کیا، اور اس کے بعد باطل کے غرور کو خاک میں ملاتے ہوئے امام علی مقام علیہ السلام اور آپ کے رفقاء اور آپ کے اصحاب و انصار نے اپنی شہادتوں کو پیش کیا۔ اس انداز سے امام علی مقام علیہ السلام نے اس بات کا جواب پیش کر دیا کہ جو شام کے تخت سے یا آواز بلند کی گئی تھی کہ نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی فرشتہ آیا تھا اور نہ کوئی نبی آیا تھا۔ یہ بنو ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا جو انہوں نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے رچایا تھا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے بعد شہادت بھی نوکے نیزہ پر بلند ہو کر تلاوت قرآن کر کے یزید کی اس بات کی نفی فرما دی کہ قرآن اللہ کی آخری وحی ہے اور آپ کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یعنی گویا سر حسین کا نوکے نیزہ پر تلاوت کرنا یہ ثابت کر رہا تھا کہ یہ ایک صاحب اعجاز نبی کی صاحب اعجاز کتاب ہے جس کا وارث ایک صاحب اعجاز یعنی حسین ابن علی ہے۔ ناظرین محترم، حق و سچ کے اس قافلے نے جب کربلا میں اپنی فتح و کامرانی کا جھنڈا لہرا دیا تو اب یہ قافلہ حق و سچ ایک مرتبہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کی منزلوں کو طے کرتا ہوا دمشق تک پہنچا، لیکن درمیان سفر ان قافلہ حسینی کے مسافروں پر کیا گزری یہ تاریخ کے اوراق پر رقم ہوتا چلا گیا۔ یہ قافلہ حق و سچ کہ جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ کی طرف روانہ ہوا تو دوران سفر اس نبی کی نواسیوں نے کہ جس نے طائف میں پتھروں کے درمیان لہو لہان ہوتے ہوئے بھی تبلیغ دین حق کو جاری و ساری رکھا تھا، اپنے نانا کی روش پر چلتے ہوئے اس نبی کی نواسیوں نے پتھروں کی برسات میں بھی تبلیغ دین حق کو جاری رکھا۔ اور ایک مرتبہ جب دمشق میں یہ قافلہ حق و سچ داخل ہوا تو دمشق میں باطل کا سر جو غرور سے اٹھا ہوا تھا اس غرور کو خاک میں ملا دیا۔ وہ زینب کبریٰ کے جنہوں نے فصیح و بلیغ خطبات کے ذریعے سے یزیدیت کی قصر کی بنیادوں کو لرزہ بر اندام کر دیا، اور یزیدیت کا وہ ہاتھ کہ جس نے امام وقت نمائندہ الہی سے سوال بیعت کیا تھا، اس ہاتھ کو جناب زینب کبریٰ نے ہمیشہ کے لیے قطع کر ڈالا، تاکہ اب تا قیام قیامت کوئی بھی باطل، کوئی بھی فاسق امام وقت نمائندہ الہی سے سوال بیعت دوبارہ نہ کر سکے۔ یہ قافلہ حق و سچ جب دمشق کو بھی فتح کر چکا تو اب یہ واپس مدینے کی طرف گامزن ہو گیا، اور تاکہ امام علی مقام علیہ السلام کے مشن کو پورا کیا جا سکے اور مقصد حسینی کو دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلایا جا سکے۔ ناظرین محترم، ہم نے گزشتہ پروگرام میں اپنی گفتگو کو اس نہج پر لا کر روک دیا تھا کہ جب امام علی مقام علیہ السلام کے اس قافلہ حق و سچ کو رہائی کا حکم ملا اور یہ قافلہ رہائی کے بعد روانہ ہوا ہے اپنی اگلی منزل کی طرف۔ ہم گفتگو کے سلسلے کو آج کی نشست میں وہیں سے آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے اہل بیت علیہم السلام کے اس لٹے ہوئے قافلے کے مدینے روانگی کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ پروگرام میں شامل کریں گے ایک اور اہم نکتہ کہ یزید ملعون نے اپنے 3 سالہ مختصر دور حکومت میں جو مزید سیاہ کارنامے قتل حسین کے علاوہ انجام دیے وہ کون سے تھے۔ ناظرین، ان اہم نکات پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے
معروف مذہبی اسکالر محترمہ فاطمہ سبز واری صاحبہ کو آئیے ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترمہ فاطمہ سبز واری صاحبہ، آپ کی بہت مشکور ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکال کر یہاں تشریف لائیں۔ بلا تاخیر میں چاہوں گی کہ آپ سے سوالات کا آغاز کر دیا جائے۔ یہ فرمائیے گا کہ محترمہ، رہائی کے بعد اہل حرم کا جو یہ قافلہ ہے جسے ہم قافلہ حق و سچ کہہ رہے ہیں، یہ قافلہ حق و سچ رہائی کے بعد کس منزل کی طرف رواں ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ توجہ کیجیے گا کہ یہ مخدرات عصمت و طہارت کا لوٹا ہوا قافلہ جو کربلا کی منازل کو کوفہ سے شام تک کی منازل کو طے کرتا ہوا دمشق میں قید ہوا، اور اس منزل پر ان مخدرات عصمت و طہارت نے، جس کو ہم یوں کہیں کہ یہ فوج زینبی تھی، بے شک دو جہاد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک جہاد امام حسین کی فوج نے کیا کربلا کے میدان میں، اور دوسرا جہاد فوج زینبی نے کیا جو کربلا سے شروع ہو کر دمشق پر آیا۔ اور اس فوج زینبی نے بندے ہاتھوں کے ساتھ اور کھلے سروں کے ساتھ شام کو فتح کیا کہ بقول شاعر کے بی بی کا شعر میں آپ کہتی ہیں کہ دیے ہیں خطبے جو میں نے علی کے لہجے میں، یزیدیت کی بنا کو ہلا کے آئی ہوں۔ بے شک اصل یہی ہے کہ آپ نے یزیدیت کی بنا کو ہلا دیا، لوگوں کو حق و باطل کی پہچان کروا دی۔ یعنی ظاہراً بھی اگر ہم دیکھیں حسین فاتح ہیں، اور معناً بھی حسین فاتح ہیں، باطناً بھی حسین فاتح ہیں، اس لیے کہ کفر اور اسلام کو مخلوط کر دیا گیا تھا۔ بالکل یزید نے اپنے دور میں یہ کر دیا تھا کہ حرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم حلال اور حلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرام کر دیا گیا تھا۔ اب لوگوں کو محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ کیا چیز حرام ہے، کیا چیز حلال ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ اس واقعے کربلا نے جو اسلام کے اصول ہیں اور اسلام کی شریعت کی جو باتیں ہیں ان کو الگ کیا، اور کفر کے جو احکام ہیں ان کو الگ کر دیا، یعنی ٹوٹل اسلام کی پہچان کروا دی۔ اور وہ اسلام جو مر رہا تھا، ظاہر ہے وہ جو کہا گیا کہ دین است و دین پناہ است حسین، حقیقت حال یہ ہے کہ بنا الہ الا است حسین جو پوری ربائی نظر آتی ہے، واقعاً بنا لا الہ پھر امام حسین علیہ السلام نے اس کو کیا، وگرنہ اگر امام حسین کی شہادت نہ ہوتی تو ظاہر ہے کہ اسلام ختم ہو جاتا۔ اصل یہ ہے کہ یہاں جب آپ کی رہائی کا حکم اس ملعون نے دیا، اور وہ بھی اپنی حکومت کو بچانے کی خاطر، اس بغاوت کے آثار کو دیکھتے ہوئے اس نے آپ کو رہائی کا حکم دے دیا، تو قافلہ جو ہے بشیر بن جزلم کے ساتھ میں اور کچھ لوگوں کے ساتھ میں آپ کو روانہ کیا۔ اور رہائی کے وقت میں جب اس نے قافلہ تیار کیا تو اسے بہت سا مال و دولت لا کے جناب ام کلثوم کے سامنے رکھا کہ یہ رکھ لیں۔ آپ نے فرمایا ہم یہ تمہارا مال و دولت، تم کتنے، یعنی یہاں اس کے نیچ ہونے کی کس قدر زیادہ جو ہے وہ پتہ چلتا ہے، کس قدر گھٹیا، کس قدر نیچ ہے یہ انسان کہ ایک فرد کا پورا گھر جو ہے وہ قتل کر دیا اور اس کے سامنے دنیا کا مال رکھا۔ ذرا آپ توجہ کیجیے، ایک کا جوان بیٹا اور وہ بھی شبیہ پیغمبر جیسا علی اکبر، وہ شہید ہو جائے، اس کے مقابلے میں کوئی دنیا کی دولت کوئی حیثیت رکھتی ہے؟ نہ کہ پورا گھر شہید ہو جائے۔ آپ نے اس کو ٹھکرایا اور کہا کہ تم واقعاً تمہاری گھٹیا پن تمہارا ظاہر ہو گیا کہ تم نے ان افراد کے، جیسے کہ خون بہا کے لیے بھی کہا تھا، تو جناب سید سجاد لرزنے لگے تھے کہ میں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام حق و سچ کا قافلہ کی آخری نشست کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شائستہ عباس زیدی۔ ناظرین، حق و سچ کا قافلہ یعنی قافلہ حسین ابن علی مدینے سے پرچم سرفرازی دین حق مبین کو بلند کرتا ہوا اپنی منزل کی طرف رواں ہوا۔ کربلا پہنچ کر اس قافلہ حق و سچ نے ریگزار کربلا پر اپنے لہو سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو تحریر کیا، اور اس کے بعد باطل کے غرور کو خاک میں ملاتے ہوئے امام علی مقام علیہ السلام اور آپ کے رفقاء اور آپ کے اصحاب و انصار نے اپنی شہادتوں کو پیش کیا۔
اس انداز سے امام عالی مقام علیہ السلام نے اس بات کا جواب پیش کر دیا کہ جو شام کے تخت سے یا آواز بلند کی گئی تھی کہ نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی فرشتہ آیا تھا اور نہ کوئی نبی آیا تھا، یہ بنو ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا جو انہوں نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے رچایا تھا۔ امام عالی مقام علیہ السلام نے بعد شہادت بھی نوکے نیزہ پر بلند ہو کر تلاوت قرآن کر کے یزید کی اس بات کی نفی فرما دی کہ قرآن اللہ کی آخری وحی ہے اور آپ کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یعنی گویا سر حسین کا نوکے نیزہ پر تلاوت کرنا یہ ثابت کر رہا تھا کہ یہ ایک صاحب اعجاز نبی کی صاحب اعجاز کتاب ہے جس کا وارث ایک صاحب اعجاز یعنی حسین ابن علی ہے۔ ناظرین محترم، حق و سچ کے اس قافلے نے جب کربلا میں اپنی فتح و کامرانی کا جھنڈا لہرا دیا تو اب یہ قافلہ حق و سچ ایک مرتبہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کی منزلوں کو طے کرتا ہوا دمشق تک پہنچا، لیکن درمیان سفر ان قافلہ حسینی کے مسافروں پر کیا گزری یہ تاریخ کے اوراق پر رقم ہوتا چلا گیا۔ یہ قافلہ حق و سچ کہ جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ کی طرف روانہ ہوا تو دوران سفر اس نبی کی نواسیوں نے کہ جس نے طائف میں پتھروں کے درمیان لہو لہان ہوتے ہوئے بھی تبلیغ دین حق کو جاری و ساری رکھا تھا، اپنے نانا کی روش پر چلتے ہوئے اس نبی کی نواسیوں نے پتھروں کی برسات میں بھی تبلیغ دین حق کو جاری رکھا۔ اور ایک مرتبہ جب دمشق میں یہ قافلہ حق و سچ داخل ہوا تو دمشق میں باطل کا سر جو غرور سے اٹھا ہوا تھا اس غرور کو خاک میں ملا دیا۔ وہ زینب کبریٰ کے جنہوں نے فصیح و بلیغ خطبات کے ذریعے سے یزیدیت کی قصر کی بنیادوں کو لرزہ بر اندام کر دیا، اور یزیدیت کا وہ ہاتھ کہ جس نے امام وقت نمائندہ الہی سے سوال بیعت کیا تھا، اس ہاتھ کو جناب زینب کبریٰ نے ہمیشہ کے لیے قطع کر ڈالا، تاکہ اب تا قیام قیامت کوئی بھی باطل، کوئی بھی فاسق امام وقت نمائندہ الہی سے سوال بیعت دوبارہ نہ کر سکے۔ یہ قافلہ حق و سچ جب دمشق کو بھی فتح کر چکا تو اب یہ واپس مدینے کی طرف گامزن ہو گیا، اور تاکہ امام علی مقام علیہ السلام کے مشن کو پورا کیا جا سکے اور مقصد حسینی کو دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلایا جا سکے۔ ناظرین محترم، ہم نے گزشتہ پروگرام میں اپنی گفتگو کو اس نہج پر لا کر روک دیا تھا کہ جب امام علی مقام علیہ السلام کے اس قافلہ حق و سچ کو رہائی کا حکم ملا اور یہ قافلہ رہائی کے بعد روانہ ہوا ہے اپنی اگلی منزل کی طرف، ہم گفتگو کے سلسلے کو آج کی نشست میں وہیں سے آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے اہل بیت علیہم السلام کے اس لٹے ہوئے قافلے کے مدینے روانگی کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ پروگرام میں شامل کریں گے ایک اور اہم نکتہ کہ یزید ملعون نے اپنے 3 سالہ مختصر دور حکومت میں جو مزید سیاہ کارنامے قتل حسین کے علاوہ انجام دیے وہ کون سے تھے۔ ناظرین، ان اہم نکات پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے معروف مذہبی اسکالر محترمہ فاطمہ سبز واری صاحبہ کو۔ آئیے ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترمہ فاطمہ سبز واری صاحبہ، آپ کی بہت مشکور ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکال کر یہاں تشریف لائیں۔ بلا تاخیر میں چاہوں گی کہ آپ سے سوالات کا آغاز کر دیا جائے۔ یہ فرمائیے گا کہ محترمہ، رہائی کے بعد اہل حرم کا جو یہ قافلہ ہے جسے ہم قافلہ حق و سچ کہہ رہے ہیں، یہ قافلہ حق و سچ رہائی کے بعد کس منزل کی طرف رواں ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ توجہ کیجیے گا کہ یہ مخدرات عصمت و طہارت کا لٹا ہوا قافلہ جو کربلا کی منازل کو کوفہ سے اور کوفہ سے شام تک کی منازل کو طے کرتا ہوا دمشق میں قید ہوا، اور اس منزل پر ان مخدرات عصمت و طہارت نے، جس کو ہم یوں کہیں کہ یہ فوج زینبی تھی، بے شک 2 جہاد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک جہاد امام حسین کی فوج نے کیا کربلا کے میدان میں، اور دوسرا جہاد فوج زینبی نے کیا جو کربلا سے شروع ہو کر دمشق پر آیا۔ اور اس فوج زینبی نے بندے ہاتھوں کے ساتھ اور کھلے سروں کے ساتھ
شام کو فتح کی. شام کو فتح کیا. کہ بقول شاعر کے بی بی کا شعر میں آپ کہتی ہیں کہ دیے ہیں خطبے جو میں نے علی کے لہجے میں یزیدیت کی بنا کو ہلا کے آئی ہوں. بے شک. اصل یہی ہے کہ آپ نے یزیدیت کی بنا کو ہلا دیا, لوگوں کو حق و باطل کی پہچان کروا دی. یعنی ظاہراً بھی اگر آپ دیکھیں حسین فاتح ہیں اور مانن بھی حسین فاتح ہیں, باطناً بھی حسین فاتح ہیں, اس لیے کہ کفر اور اسلام کو مخلوط کر دیا گیا تھا. بالکل. یزید نے اپنے دور میں یہ کر دیا تھا کہ حرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم حلال اور حلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرام کر دیا گیا تھا. اب لوگوں کو محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ کیا چیز حرام ہے, کیا چیز حلال ہے, کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے. اس واقعے کربلا نے جو اسلام کے اصول ہیں اور اسلام کی شریعت کی جو باتیں ہیں ان کو الگ کیا, اور کفر کے جو احکام ہیں ان کو الگ کر دیا. یعنی ٹوٹل اسلام کی پہچان کروا دی. اور وہ اسلام جو مر رہا تھا, ظاہر ہے وہ جو کہا گیا کہ دین است و دین پناہ است حسین, حقیقت حال یہ ہے کہ بنا الہ الہ است حسین جو پوری ربائی نظر آتی ہے, واقعاً بنا لا الہ پھر امام حسین علیہ السلام نے اس کو کیا. وگرنہ اگر امام حسین کی شہادت نہ ہوتی تو ظاہر ہے کہ اسلام ختم ہو جاتا. اصل یہ ہے کہ یہاں جب آپ کی رہائی کا حکم اس ملعون نے دیا, اور وہ بھی اپنی حکومت کو بچانے کی خاطر, اس بغاوت کے آثار کو دیکھتے ہوئے اس نے آپ کو رہائی کا حکم دے دیا, تو قافلہ جو ہے بشیر بن جزلم کے ساتھ میں اور کچھ لوگوں کے ساتھ میں آپ کو روانہ کیا. اور رہائی کے وقت میں جب اس نے قافلہ تیار کیا تو اسے بہت سا مال و دولت لا کے جناب ام کلثوم کے سامنے رکھا کہ یہ رکھ لیں. آپ نے فرمایا ہم یہ تمہارا مال و دولت, تم کتنے, یعنی یہاں اس کے نیچ ہونے کی کس قدر زیادہ جو ہے وہ پتہ چلتا ہے, کس قدر گھٹیا, کس قدر نیچ ہے یہ انسان کہ ایک فرد کا پورا گھر جو ہے وہ قتل کر دیا اور اس کے سامنے دنیا کا مال رکھا. ذرا آپ توجہ کیجیے, ایک کا جوان بیٹا اور وہ بھی شبیہ پیغمبر جیسا علی اکبر, وہ شہید ہو جائے, اس کے مقابلے میں کہ دنیا کی دولت کوئی حیثیت رکھتی ہے, نہ کہ پورا گھر شہید ہو جائے. آپ نے اس کو ٹھکرایا اور کہا کہ تم واقعاً تمہاری گھٹیا پن تمہارا ظاہر ہو گیا کہ تم نے ان افراد کے, جیسے کہ خون بہا کے لیے بھی کہا تھا, تو جناب سید سجاد لرزنے لگے تھے کہ میں خون بہا لینے والا. خون بہا تو اس کو دیا جائے گا جس نے سینے پہ سلا سلا کے پالا ہے, زبان چسا چسا کے آپ کی پرورش کی ہے, آپ کو علم جو ہے عنایت فرمایا. تو ظاہر ہے کہ یہ قافلہ چلا. اب یہاں سے جب یہ قافلہ چلا ہے تو کہتے ہیں کہ دمشق سے قافلہ چلا اور ایک دوراہے پر آ گیا. ایک راستہ مدینہ کی طرف جاتا تھا, ایک راستہ کربلا کی طرف جاتا تھا. اب یہاں پہ بھی اختلاف ملتا ہے تاریخ میں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ یہ دیکھیں کہ یزید کے زمانے کے بعد سے جو ہے پھر جو حکومتیں آئی ہیں وہ سب کی سب خود بنو امیہ کی حکومت 90 سال تک رہی. پھر بنو عباس کی حکومت, درین ہار رضائے اہل بیت کا نام لے کر حکومت حاصل کرنے والوں نے بھی بنو امیہ سے زیادہ مظالم ڈھائے, بڑھ کے مظالم, زیادہ مظالم ڈھائے. اس مدت میں تاریخ کو بہت زیادہ, جس کو کہنا چاہیے کہ اس میں انحرافات کیے گئے. اب یہاں پہ بھی اختلاف ملتا ہے تاریخوں میں کہ آیا اہل بیت کا قافلہ کربلا گیا یا نہیں گیا, اور اگر کربلا پہنچا ہے تو آیا یہ پہلی 20 مہر سفر تھی یا اگلے سال کی 20 سفر. اگر ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو واقعاً ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پہلی 20 سفر میں تو ہو ہی نہیں سکتا. جیسے کہ آیت اللہ مطہری نے جو ہے اس چیز کو بہت تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے. تو علماء میں اختلاف ہے کہ قافلہ گیا نہیں, لیکن کچھ علماء اس کو قبول بھی کرتے ہیں, اور اسی بنا پر ہمارے ہاں چہلم کے جو ہے وہ مصائب کو پڑھا جاتا ہے کہ سادات کا یہ قافلہ لٹا ہوا جو دمشق سے واپس جا رہا تھا, اب جو ہے اس دوراہے پہ پہنچ کر کربلا کی طرف گیا. یعنی وہ ان علماء کی میں بات کر رہی ہوں جنہوں نے اس کو قبول کیا ہے کہ قافلہ کربلا پہنچا. 3 دن تک قافلے نے کربلا میں پہنچ کر, یہ وہی وقت تھا کہتے ہیں جب جابر بن عبداللہ انصاری اپنے ساتھی عطیہ کے ساتھ جو ہے کربلا پہنچے تھے اور آپ زیارت امام حسین کو انجام دے رہے تھے. 3 دن تک یہاں عزاداری کی, اور 3 دن کی عزاداری میں ظاہر ہے کہ سرائے شہداء اس روایت کے حساب سے کہ سرائے شہداء واپس کیے گئے ہیں, سروں کو ظاہر اجسام سے جوڑا گیا اور وہاں پہ دفن کیا گیا, اور پھر 3 دن کی عزاداری کے بعد یہ قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا. جزاک اللہ. محترمہ فاطمہ سبزواری صاحبہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں, اور ان کی مفید گفتگو سے ہمارے ناظرین اور یہاں موجود طالبات مستفید ہو رہی ہیں. ناظرین, یہاں پروگرام میں شامل کریں گے ایک طالبہ کا سوال. ملہمہ زہرا سوال کرنا چاہیں گی. جب اہل حرم کا قافلہ مدینے پہنچا تو مدینے میں کیا منظر تھا؟ یہ قافلہ جو 3 دن کی عزاداری کے بعد کربلا سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا, ظاہر ہے اس قافلے کی جو حالت تھی میں اور آپ اس کو اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھرا ہوا جب گھر تھا تب یہ مقدرات عصمت و طہارت
مدینہ سے نکل کر کربلا تک پہنچی تھیں، اور اب جب واپس جا رہی تھیں تو ظاہر ہے کہ فقط چند لوگ تھے، جیسے کہ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ فقط 3 اونٹوں پر اہل حرم کے افراد تھے، یعنی اس طور پر ملتا ہے۔ یہ قافلہ جب مدینہ کے قریب پہنچا، آپ توجہ کیجیے، انسان واقعی جب کوئی اس کا اپنا، کہ اس پہ مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، لیکن اگر اس کا کوئی اپنا سامنے ہو، اپنا پیارا، پھر اس کو زیادہ اپنے اس پریشانی کا، غم کا احساس ہوتا ہے اور اپنی پریشانی ان کو جا کے بیان کرتا ہے۔ جب یہ قافلہ مدینہ کے قریب پہنچا اور ایک مرتبہ جو ہے روضہ رسول کو دیکھا، تو خاص طور پر جناب ام کلثوم کا ملتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اے مدینہ لا تقبلینا، ہمیں قبول نہیں کر۔ کیوں قبول نہیں کر؟ آپ لوگ کہتے ہیں اس لیے قبول نہیں کر کہ جب ہم یہاں سے گئے تھے تو ہمارا گھر بھرا ہوا تھا، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی تھے، ہمارے بیٹے تھے، ہمارے بھتیجے تھے، ہمارے بھانجے تھے، ہمارے خاندان کے بقیہ افراد تھے، ہمارا ایک بڑا قافلہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ گیا تھا۔ اب جو ہم آئے ہیں تو اب ہمارا کیا ہوگا؟ کہا جائے گا بھائیوں مئی ہیں، اب جو آئی ہیں تو ان کے بھائی شہید ہو گئے، ان کے بیٹے شہید ہو گئے، ماؤں کی گودیں خالی ہیں۔ آپ توجہ کیجئے، 9 رجب کو جناب علی اصغر علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، 28 رجب کو آپ لوگ نکلے، ظاہر قافلہ اہل بیت کا 28 رجب کو نکلا، تو توجہ کیجئے کہ اس طور پہ یہ بیوی پورا سفر میں بچے کو لے کر چلی ہیں، لیکن اب جب واپس ہو رہی ہیں تو گود خالی ہے، اللہ اکبر، گود خالی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک عجب کیفیت تھی۔ جب آپ مدینہ کے قریب پہنچ گئے، امام سجاد علیہ السلام نے بیویوں کی حالت کو دیکھا اور پھر اپنی بھی کیفیت، ظاہر ہے کہ امام کی اسی طور پہ امام کی حالت بھی وہ تھی کہ میں گیا تھا تو میرے ساتھ میرے قوت بازو، میرے بھائی میرے ساتھ تھے، لیکن اب میں اکیلا ہوں۔ آپ نے خیمے لگوائے اور پھر بشیر کو بلایا، کہا بشیر تمہارے والد جو ہے شعر کہتے تھے، کیا تم بھی کچھ اشعار کہہ سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں کہہ لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ مدینہ میں میرے آنے کی خبر کر دو۔ بشیر بن جزلم کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ جو ہے مدینہ میں داخل ہوا اور میں نے آواز دینا شروع کی، اے اہل مدینہ اٹھو کہ امام حسین شہید ہو گئے، اہل مدینہ علی ابن الحسین مدینہ کے باہر موجود ہیں۔ اور آپ اس طور پر جو ہے بشیر بن جزلم اس طور پر یہ سنانی لے کر مدینہ کی گلیوں میں پھرنا شروع ہوا، اور کہتا ہے جب محلہ بنی ہاشم میں پہنچا ہوں، اس مقام پر اس فرد نے یہ بیان کیا، یہ کرتا ہے کہ ایک ضعیفہ جو ہے گھر کا دروازہ کھول کے باہر نکلی اور مجھ سے پوچھتی ہے کس کی سنانی لائے، کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے پوچھا آپ کا نام، آپ کون ہیں؟ مادر عباس ہوں، علی کی زوجہ ام البنین ہوں۔ تو بشیر بن جزلم کہتا ہے میں نے بیان کرنا شروع کیا کہ آپ کا بیٹا جعفر مارا گیا، عبداللہ مارا گیا، عثمان مارا گیا، عباس مارا گیا۔ ایک مرتبہ بی بی کیا کہتی ہے، آپ توجہ کیجیے، یہ بہت جس کو کہنا چاہیے کہ ایک اس چیز کو مجھے اور آپ کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ جب اطاعت امام یا امام کی محبت ہو تو ہمیں کس طور پر امام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہے، اپنی چیز کو، اپنی اولاد کو، اپنے مال کو، کسی چیز کو اپنے لیے جو ہے قیمتی نہیں رکھنا ہے۔ بی بی فرماتی ہیں تو مجھے یہ بتا کہ امام حسین کا کیا ہوا؟ اللہ یہ زمین، یہ آسمان، میرے بچے سب حسین پر فدا، اللہ اکبر، مجھے یہ بتا امام حسین کا کیا ہوا؟ کہتے امام حسین شہید ہو گئے۔ آپ توجہ کیجئے، بی بی جو ہے سر و سینہ پیٹ رہی ہے، میرا آقا حسین مارا گیا۔ مدینہ میں ایک کوہرام ہے، تاریخ میں موجود ہے یہ، کہ جتنا گریہ اس روز ہوا اتنا گریہ کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ جزاک اللہ محترمہ فاطمہ سبزواری صاحبہ، آپ نے وہ دردناک منظر ہمارے ناظرین کے لیے اور یہاں موجود طالبات کے لیے بیان فرمایا کہ جب اہل حرم کا لوٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ناظرین پروگرام میں شامل کریں گے ایک آخری سوال، ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں طالبہ فاطمہ زہرا جی، کیا سوال کریں گی آپ؟ مدینہ پہنچ کے امام سید سجاد علیہ السلام نے مقصد حسین کو کس طرح پائے تکمیل تک پہنچایا؟ یہ لوٹا ہوا قافلہ جب مدینہ پہنچا ہے تو سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ تمام مدینہ کے افراد جو ہے امام سجاد علیہ السلام کے لیے پرسے کے لیے آئے، جناب محمد حنفیہ، جناب عبداللہ بن جعفر طیار امام کے پاس آئے، اور پھر یہاں سے یہ قافلہ جو ہے روضہ رسول کی طرف چلا۔ روضہ رسول میں گریہ ازاری ہوئی ہے، اس کے بعد اب ظاہر ہے جو لکھا جاتا ہے کہ ماں کی قبر پہ جا کے جناب زینب نے، اب ماں کی قبر کہاں ہے ہمیں نہیں معلوم، یعنی فاطمہ الزہرا کی قبر کے 3 نشان کہے جاتے ہیں کہ جنت البقیع میں ہے، لیکن معلوم نہیں کون سی قبر ہے، یا مثلا روضہ قبر جو ہے وہ مخفی ہے، اور انشاءاللہ تعالی